الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. وہ سلسلہ جہاں ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال کی روح پرور حکایات جن سے دل نرم ہوتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے ان عظیم خواتین اسلام کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی بلکہ دین اسلام کی دفاع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. انہی روشن مثالوں میں شامل ہے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتے ہیں اور ہم گھر پر ان کی خدمت کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے اجر میں شریک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے شوہروں کے اجر میں شریک ہو. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان تک قربان کر دی. حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ میں بہادری کی علامت بن گئی. آئیے ان ایمان افروز واقعات کو فضائل اعمال کی اصل عبارت سے سنتے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا عورتوں کے اجر کے بارے میں سوال. اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا انصاری صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. بے شک آپ کو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورتوں دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے. لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گری رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گڑی رہتی ہے اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہے. ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہے اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں. جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہے، ان کی اولاد کو پالتی ہے. کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن لیجئے اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے. اسماء رضی اللہ عنہا یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس ہو گئی. فائدہ: عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرمان برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں ان سے بہت ہی غافل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاوند کا حق ادا نہ کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جب یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی.
ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے باغا ہو اور ایک وہ عورت جو کہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہ ان عورتوں میں ہے جو اسلام کے شروع زمانے میں مسلمان ہوئی اور بیعت العقبہ میں شریک ہوئی۔ عقبہ کے معنی گاٹی کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول چھپ کر مسلمان کرتے تھے کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑ میں ایک گاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ہیں ان میں یہ بھی تھی۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئی، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، عمرۃ القضاء، حنین اور یمامہ کی لڑائی میں۔ احد کی لڑائی کا قصہ خود ہی سناتی ہے کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھو مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا زخمی ملا تو پانی پلا دوں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کا غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھی۔ کمر پر ایک کپڑا بندھا رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتلے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتڑا نکال کر جلا کر اس زخم میں بھر دیتی۔ خود بھی کئی جگہ سے زخمی ہوئی، 12-13 جگہ زخم آئے جن میں ایک بہت سخت تھا۔ ام سعید رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے ان کے مونڈے پر ایک بہت گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس طرح پڑا تھا؟ کہنے لگی کہ احد کی لڑائی میں جب لوگ ادھر ادھر پریشان پھر رہے تھے تو ابن قیمہ یہ کہتا ہوا بڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے مجھے کوئی بتا دو کہ کدھر ہے، اگر وہ آج بچ گئے تو میری نجات نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور چند آدمی ان کے سامنے آ گئے، ان میں بھی تھی۔ اس نے میرے مونڈے پر وار کیا، میں نے بھی اس پر کئی وار کیے، مگر اس پر دوہری زرہ تھی، اس لیے زرہ سے حملہ رک جاتا تھا۔ یہ زخم ایسا سخت تھا کہ سال بھر تک علاج کیا مگر اچھا نہ ہوا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کی لڑائی کا اعلان فرما دیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ بھی کمر باندھ کر تیار ہو گئی، مگر چونکہ پہلا زخم بالکل ہرا تھا اس لیے شریک نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حمراء الاسد سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی خیریت معلوم کی، اور جب معلوم ہوا کہ افاقہ ہے تو بہت خوش ہوئے۔ اس زخم کے علاوہ اور بھی بہت سے زخم احد کی لڑائی میں آئے تھے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اصل میں وہ لوگ گھوڑے سوار تھے اور ہم پیدل تھے، اگر وہ بھی ہماری طرح پیدل ہوتے جب بات تھی، اس وقت اصل مقابلے کا پتہ چلتا۔ جب گھوڑے پر کوئی آتا اور مجھے مارتا تو اس کے حملوں کو میں ڈال پر روکتی رہتی، اور جب وہ مجھ سے موڑ کر دوسری طرف چلتا تو میں اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کرتی اور وہ کٹ جاتی، اس سے وہ بھی گرتا اور سوار بھی گرتا، اور جب وہ گرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کو آواز دے کر میری مدد کو بھیجتے، میں اور وہ دونوں مل کر اس کو نمٹا دیتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بائیں بازو میں زخم آیا اور خون تمتا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر پٹی باندھ دو۔ میری والدہ آئی، اپنے کمر میں سے کچھ کپڑا نکالا، پٹی باندھی اور باندھ کر کہنے لگی کہ جا کافروں سے مقابلہ کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے ام عمارہ اتنی ہمت کون رکھتا ہوگا جتنی تو رکھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں ان کو اور ان کے گھرانے کو کئی بار دعائیں بھی دی اور تعریف بھی فرمائی۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اسی وقت ایک کافر سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ میں بڑی اور اس کی پنڈلی پر وار کیا جس سے وہ زخمی ہوا اور ایک دم بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بیٹے کا بدلہ لے لیا
اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھے اور اس کو نمٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم لوگوں کو دعائیں دی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ حق تعالی شان و جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی تو کہنے لگی کہ اب مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا مصیبت گزری، احد کے علاوہ اور بھی کئی لڑائیوں میں ان کی شرکت اور کارنامے ظاہر ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا زور و شور ہوا اور یمامہ میں زبردست لڑائی ہوئی، اس میں بھی ام عمارہ رضی اللہ عنہا شریک تھی، ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ فائدہ: ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی۔ اس عمر میں ایسے مورکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ بنت حارث جو اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل کی بیوی تھی اور کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھی، جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئی۔ خاوند سے بہت زیادہ محبت تھی مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کے لیے امن چاہا اور خود یمن پہنچے۔ خاوند کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ساتھ تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا، اور اسی سفر میں مرج و سفر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی دشمنوں کا جمگٹا ہے، اس کو نمٹنے دیجیے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے اس معرکہ میں اپنی شہید ہونے کا یقین ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئی اور وہی ایک منزل پر خیمہ میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمہ کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ رومیوں کی فوج چڑھ آئی اور گمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خالد بن سعید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اس خیمہ کو اکاڑا جس میں رات گزری تھی اور اپنا سب سامان باندھا اور خیمہ کا کونٹا لے کر خود بھی مقابلہ کیا اور 7 آدمیوں کو تنہا قتل کیا۔ فائدہ: ہمارے زمانے کی کوئی عورت تو درکنار، مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہوتا، اور اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اس اچانک شہادت پر روتے روتے نہ معلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے۔ اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کر دیا اور عورت ہو کر 7 آدمیوں کو قتل کیا۔ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم ارزقنا غيرة الإيمان وشجاعة الإسلام وثبت قلوبنا على دينك۔ ناظرین، ان تینوں عظیم خواتین میں سے آپ کو کس کا جذبہ سب سے زیادہ متاثر کر گیا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، اور مزید ایمان افروز حکایت کے لیے ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔